نماز کی شرائط سے تذکرہ فرمایا، جو تبلیغی حضرات ہے وہ بڑے ماہر ہیں، پھر نماز کے ارکان کا تذکرہ فرمایا، نماز کے اندر کی چیزیں جو ہے وہ فرض ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قراءت کی یہ ساری پھر نماز کی مختلف انواع و اقسام کو بیان فرمایا، ان میں سے ایک صلاۃ الجمعہ کی ہے، کتاب الجمعہ اس کی تفصیلات میں بھی ہم نہیں ایک عنوان قائم فرمایا باب فضل الجمعہ، جمعے کے دن کی فضیلت کیا، اس کے جمعہ کے اندر یہ روایت لے کر آئے اور جہاں تک پہنچانے کے لیے ہم نے تھوڑی سی محنت یہ روایت لے کر آئے اور راوی صحابہ کے شیخ الحدیث نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، راوی صحابہ کے شیخ الحدیث نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا جنابت غسل، اس کے دو مطلب ہے، میں تو ترجمہ نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے آزمائش میں ڈال دیا غسل جنابت، اس کے دو مطلب ہیں، اب ایک مطلب آپ خود بھی سمجھو جو نہ سمجھو وہ خانقاہ میں راستہ کرے اور کوئی نہیں آئے۔ نمبر دو، غسل جنابت کا یہ مطلب نہیں کہ اس دن جو ہے وہ جلدی ہونا اور حاضری کرنا ضروری ہے، میں نے ترجمہ کر دیا، ایک مطلب ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہاں دوسرا مطلب یہ اور خدا کے بنی ہو، جس طرح مسلمان کے بچے پر غسل فرض ہو جائے، غسل فرض ہونے کے مختلف اقسام ہیں، جنابت، احتلام، پیر جامعی، عورت کے لیے ماہواری ختم ہو گئی، نفاس کا خون جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایک کافر مسلمان ہو رہا ہے اور اس نے زمانہ عمر کے اندر زنا کیا اور غسل نہیں کیا، یہ ساری انواع و اقسام وہ ہے کہ جس پر غسل کرنا فرض ہے۔ میں تو ترجمے کے موڑ میں نہیں تھا، لیکن ہم کیا کریں، فرض ہے۔ تو جس طرح کسی کے اوپر فرض غسل ہو جائے تو وہ غسل کا کتنا اہتمام کرتا ہے، غسل فرض کے اندر، فرض غسل کے اندر جمہور کے ہاں 3 چیزیں فرض ہیں، امام مالک کے ہاں 4 چیزیں فرض ہیں، اور فرض رہ جائے تو وہ چیز نماز کے اندر سجدہ فرض ہے نا بھائی، سجدہ نہیں ہو کون سی نماز ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ غسل کے اندر جو 3 یا 4 چیزیں فرض ہیں، ایک نہیں ہے تو نمبر 1 مضمضہ، غرارے کرنا، اب اس کی وضاحت کر دی تو مضمضہ کے معنی وہ نہیں جو آپ حضرات کے ذہن میں ہے، وہ ابتدا سے سنا ہوتا ہے کہ غرارے بات چھوکرے جب غسل کرتے ہیں تو پورے محلے کو پتہ چلتا ہے کہ آقا حضرت غسل کچھ شرم کو یاد، یعنی والدین کو بھی پور میں بتلا رہے ہو کہ آج یہاں کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر،
لا يكلف الله نفسا الا وسعها يريد الله بكم اليسر ولا يريد ما جعل عليكم في الدين دين التنين مضمضہ کے معنی پانی لے کر اس کو خوب سندر گھمانا یہ چیز ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم میں پانی ڈالنا، یہ تین چیزیں جو حضور کے نام امام مالک فرماتے ہیں نا، ایک چیز اور بھی پڑا رہتا ہے اور جسم کو خوب بھرنا، وہ امام مالک کہیں یا نہ کہیں ہم جو ہے وہ امام مالک نے تو صرف کہا نا ہم تو بابا کو شیخ کو جو امام مالک کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ جو ہمارا شوق ہے شیخ کو بھی لگاتے ہیں سب مجھے لگاتے ہیں جہاں سے بھی کرتے ہیں اور آپ بھی امام مالک سے قبر پہ جا کر پوچھو تو ان کو آپ بھی نہیں پتا ہوتا یہ وہ اہتمام ہوتا ہے کسی طرح اس کا بھی اہتمام کے ساتھ وہ کرتے ہیں میں نے تعالیٰ یوم الجمعہ کی غسل الجنابہ ثم رانا پھر ساعت الاولى پہلی ساعت کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں چلا گیا تو وَكَأَنَّمَا قَرَّبَ میرے آپ کو دیکھنا وَكَأَنَّمَا قَرَّبَ وَكَأَنَّ وَقَرَّ كَبَشَ زُجَاجَ بَيْضَ یہ 5 چیزوں کا تذکرہ بخاری میں ہے جو پہلی گھڑی کے اندر گیا اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ثانیہ جو دوسری گھڑی میں گیا جیسے اس نے گائے اللہ کے راستے میں، جو تیسری گھڑی میں گیا جیسے اس نے کبشن بیٹا پکڑا تھا، جو چوتھی میں گیا زجاجہ بکری مرغی، اور جو 5ویں گھڑی کے اندر گیا دجاجہ انڈا، اس نے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے فرض کیا۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آ جائے تو اب فرشتے فضیلت دیکھنے والے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی امام پر جمعے کا خطبہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ساعتوں کا تذکرہ فرمایا، بالساعة الأولى، بالساعة الثانية، بالساعة الثالثة، بالساعة الرابعة، بالساعة الخامسة۔ اس سے کیا مراد؟ اس میں علماء کے 2 ویسے تو ہر جگہ جو ہے وہ ہمارے بھائی حنیف کا گائے والے گاؤں میں یہ بننا میں ہے یہ گائے میں تو اب اور پر ہونا پڑے اس سے کیا مراد ہے؟ 2 مطلب ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ زوال کے بعد زوال سے لے کر امام جب خطبے کے لیے یہاں آ جائے اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک مثال ہے ورنہ یہ نہیں مثلا حالانکہ 12 40 45 پہلے کے سمجھانے کے لیے سہولت کے لیے 12 بجے زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 2:30 بجے امام خطبے کے لیے میں اپنی خطبے کے لیے یہاں 5 ساعتوں میں سے ہر ساعت جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی ہو گئی، 12:30 تک 1 ساعت، 1 تک دوسری ساعت، 1:30 تک تیسری ساعت، 2 تک چوتھی ساعت، 2:30 تک 5ویں ساعت۔ یہ تو میں نے ایک موٹی مثال دے دی ہے، سوال میں دیکھ لینا خطبے کا اور اپنا یوں کر کے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دینا اگلے کے لیے۔ اب 12 سے 12:30 تک یہ مطلب نہیں کہ لوگ پہلی بار 12 سے 12:30 تک جو آئیں گے بھلے کو لاکھوں کی تعداد میں آ جائیں جیسے حرم کے اندر تو وہاں مطلب میں آگے سوچ رہا ہوں کہ کیا کہوں کہ 8 بجے آ جاتے ہیں یا فجر پڑھ کے جاتے نہیں ہیں یا ناشتہ کرتے ہی اور رمضان کے اندر تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تو پھر روڈ پہ ہی جگہ ملے گی اور جو ہے
تو آگے آپ بقرتن اور جو ہے وہ عید کا اور 4 منٹ میں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جس کو نہیں لے جانا رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ہجرت فرما رہے ہیں. ایک جگہ دیکھ کر ایک جگہ رک کر پیچھے دیکھتے ہیں تو بیت اللہ سے نظر پڑتی ہے. آنسوؤں کی برسات میں بیت اللہ سے استقام فرماتے ہیں. او بیت اللہ تجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجھ سے جدا ہونے کو دل نہیں جاتا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجھ سے جدا ہونے کو دل نہیں جاتا. لیکن کیا کرو کہ قبرستان نے 8 سال تک قبرستان نے کچھ انداز میرے ظلموں سے کی باتیں کروائی ہیں اس لیے جا رہا ہوں. رب العالمین نے سیدنا جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فوراً پہنچیے گا ہماری طرف سے یہ بشارت لے کر یہ خوشخبری لے کر فوراً پہنچیے گا. اور میرے محبوب کی آنسو میرے محبوب کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب خشک نہ ہونے والے کے میری طرف سے جا کر یہ بشارت سنا دو کہ میرے محبوب ان الذي فرض عليك القرآن اور یہ ساری باتیں میں گزشتہ جمعے عرض کر چکا ہوں. اب دہراؤں گا کہ اسی کا ترجمہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اور اس کی ابتدا میں رب العالمین نے خدا قسم کی ابتدا میں رب العالمین نے فرمایا اوحینا الی ام موسی ان ارضعیہ. ہم نے سیدنا موسی کی والدہ محترمہ کے دل کے اندر یہ بات القاء کر دی الہام کر دی. وہی کی نسبت جب غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے قرآن القاء الہام ہوا کرتا ہے. اور میں اسی قرآن کے اندر ہے اللہ رجالن نوحی اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کو ہم نے رجال اور مردوں کے ساتھ نبوت و رسالت کے تعلق سجایا. کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا. اور اللہ القاء کر دی کیا ہے ہم ہم نے سیدنا موسیٰ جیسا ربتے جگر آپ کو عطا فرمایا تو سکون ہو کر اس کو دھول ملائیے گا. یا رب العالمین سکون کہاں سے لاؤں گی در سے تو مربوط نامتی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بچہ کی ہو رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سِبْتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے موسیٰ کی والدہ اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ فرعون کے نمائندے آ رہے ہیں القیہ فی الیم کے اندر بند کر کے اس کو پانی کے حوالے کرنا تیرا کام ہے. اور تیرے اس نصیب میں معصوم بچے کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. الْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. غمگین بھی نہیں ہونا. یا رب العالمین کیسے غمگین نہ ہو. پانی کے حوالے میں دل سے جگر جا پانی کے حوالے کیا جا رہا ہے.
رب العالمین نے فرمایا میں اللہ ہو کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں رب ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کی والدہ ہم آپ کے رب جگر کو آپ کی جھولی کے اندر ضرور پہنچائیں گے واہ واہ قرآن کے اندازے سے پر قربان رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ کی والدہ تیرے گود ہی میں نہیں پہنچائیں گے 40 سال کی عمر کو پہنچانے کے بعد بچائے 40 سال کے بعد ہم اس کے سر پہ نبوت اور رسالت کے تاج کو بھی سجائیں گے نمائندے پہنچ گئے صندوق مل گیا اور اس میں سیدنا حسن جیسے حسن کا بادشاہ حسین نہیں آسن جمیل نہیں اجمل کمال نہیں اکمل سے جگر اور لڑکا مل گیا وقالت امرأة فرعون کی محترمہ سیدنا آسیہ فرعون کی محترمہ نے کہا شرم کر قرۃ عین والا کر اس کے چہرے کو نہیں دیکھتا اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا اور مستقبل کے اندر تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا آپ ناراض نہیں ہونا ناراض ہوتے ہو کہ پوری دنیا کو ہم سناتے ہیں بیگم کی ہمیں سننی پڑتی ہے اور جگہ یہی حال فرعون خدا بنا پھرتا ہے لیکن آسیہ نے جو کہا میں نے بہت کچھ کہا اور جو بیگمات کی روزانہ سنتے ہیں میں نے سننی بھی چاہیے میں نے ان کو تسلی بھی بہت دی دیکھو میں کہہ دیا تھا فرعون جانتی کون ہوتا ہے جیسے لاکھوں اور فرعون ہوتے وہ بھی یہ کہتے آخری بات مفسرین نے لکھا ہے اس فرعون مربوط لعنتی نے کہا یہ تیری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہوگا لیکن میری آنکھوں کی کوئی ٹھنڈک نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے اگر یہ مربوط لعنتی یہ جملہ نہ کہتا جس رب نے آسیہ کو ایمان کا نور عطا فرمایا وہ رب فرعون کو بھی ایمان کا نور ضرور عطا فرما دیتے